آج جو دلائل دے رہے تھے سلمان صفدر صاحب، آپ کو لائر ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنی صاف طریقے سے انہوں نے اتنی زبردست طریقے سے جو سمجھایا، اگر ہمیں سمجھ آ گئی تو جج صاحب کو یقیناً سمجھ آئی ہوگی کہ جو یہ ہو رہا ہے یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہے، جو چار دفعہ عمران خان اور بشرا بی بی کو ایک ہی کیس میں باری باری بلا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، ان کا خیال نہیں تھا کہ عمران خان کے کیسز اتنی دیر چلنے ہیں، جنہوں نے بھی یہ وہ کھچڑی پکا کے دی تھی کہ عمران خان کے یہ جلدی 2-3 کیسز ڈال دو، وہ کیسز ڈال کے پھنس گئے ہیں۔ وہ اس طرح پھنس گئے ہیں کہ انہوں نے سوچا تھا شروع میں 1-2 کیس جلدی سے ڈال دیں، ایک توشہ خانہ ڈال دیں، ایک القادر ڈال دیں، اور یہ بتائیں گے کہ آپ 10 سال نکل ہی نہیں سکو گے۔ اس کے بعد عمران خان گھبرائیں گے اور ڈیل کریں گے اور ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس قسم کی کوئی بات ہوئے گی۔ پرابلم ان کو ساتھ یہ ہوا ہے، یہ جو سارا جسٹس سسٹم جو اس وقت کا بنا ہوا ہے، جس کے لیے 26ویں ترمیم آئی ہے، کہ جو کیسز عمران خان اور بشرا بی بی پہ بنائے تھے وہ جب چلنا شروع ہوئے ہیں تو سلمان صفدر صاحب نے جس طرح ہم سب کو سمجھ آئی ہے کیسز کی، جب وہ گھسیٹنا کورٹ میں مصیبت پڑ گئی ہے، ججز کو بھی پروسیکیوشن کو بھی، ہر کیس جا کر اتنی بری طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گیا، اس کی کمزوریاں ایکسپوز ہوئی ہیں کہ اب آ کے یہاں جو آج دلائل دے رہے تھے سلمان صفدر صاحب، مجھے تو جج صاحب پہ ترس آ رہا تھا کہ وہ کتنی مشکل میں پھنس گئے کہ اتنا زبردست انہوں نے اب دے دیا، گنے سے بھی ہمیں بھی سمجھ آ گئی گنا کتنی دفعہ اندر ڈالا ہے، لیکن اب جج صاحب کی کتنی مجبوری ہوگی، یہ سوچیں کہ سارا لا وغیرہ سارے دلائل آ گئے سامنے، اور جج صاحب اب کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں نوٹس کروں گا۔ نوٹس کا مطلب ہے کل پرسوں تک جب تک سزا آ جائے تو اس کے بعد بلائیں گے وہ نوٹس پہ۔ مجھے نہیں سمجھ آئی تھی کہ کب نوٹس کا، یا تو آج بلائیں یا جج صاحب کل بلائیں، کل صبح کے لیے بلا لیں، ججمنٹ سے پہلے بلا لیں۔ تو یہ چیز اگر جج صاحب کر دیں تو میں کہوں گی ہمیں امید کی کرن ہوئے گی، انصاف کے امید کی کرن دوبارہ ہمارے لیے ایک امید بھی آئے گی، اور ہم یہ کریں گے کہ جی جج صاحب کو انصاف دینے کے لیے پرعزم ہو گئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے آپ سارے یہاں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کیسز ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے، فائلیں ساری مکمل ہیں، جس طرح یہ کیسز ختم ہو رہے ہیں۔ یہاں نہیں انصاف ملے گا، جب پبلک میں آئے گا سب کو پتہ ہوگا یہ کیا کیسز تھے۔ انصاف مل چکا ہے انہیں، اگر جج صاحب نہ سنائیں تو وہ اور بات ہے۔ کل گرفتار کیا گیا ہے پشاور سے، پہلے ان کی بہن کو یہاں اسلام آباد سے گرفتار کیا، اور آج ان کی جو دوسری بہن ہے صنم جاوید کو یہاں سے گرفتار کیا گیا۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ پشاور پہ بھی اب جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ جب جو یہ حالات ہیں اس میں یہی ہوگا، کہیں سے بھی اٹھا لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کسی کو کہیں سے اٹھا لیتے ہیں، کوئی اس وقت محفوظ تو نہیں ہے نا، پاکستان میں اس وقت کوئی محفوظ نہیں ہے۔ جب یہ حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، کسی کو کسی وقت اٹھا لیں۔ وہ جیل کے باہر وہ سالگرہ منانے گئے تھے عمران خان کی، تو ان کو کوئی 6-7 لوگوں کو جب اٹھایا، وہ کس چیز کے لیے اٹھایا؟ کسی اور پچھلی ایف آئی آر میں ڈالے، برتھ ڈے کیک کاٹنے کے لیے تو نہیں اٹھایا نا۔ تو کسی ایف آئی آر میں ڈال دیں گے، کہیں پہ آپ کو اٹھا لیں گے۔ پہلے آپ سمجھیں کہ 26ویں ترمیم سے پہلے بھی کر رہے تھے، لیکن اب تو بہت زیادہ ہو گیا۔ اب آپ بتائیں کہ اب کیا کرنا ہے، یہی ہونا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی حکومت ہے، کے پی میں پہلے چیزیں جو ہے وہ خان صاحب کی وہ پھر بس کر دو یار، آگے تار پڑی ہے اس طرف، کوئی محفوظ نہیں، آپ چڑھ جاؤ اوپر۔ علیمہ صاحبہ اڈیالہ جیل جا رہے ہیں آج اڈیالہ جیل میں دوبارہ سننے میں آ رہا ہے کہ اسمبلی لگے گی، اس کے بعد جیل والا انڈے والا کیس ہے۔ انڈے والا ہم نے بھی تو کیس کیا ہوا ہے نا۔ آج سماویہ طاہر صاحبہ، آج اڈیالہ کے بعد کیا پلاننگ ہے؟ آج دوبارہ سے آپ لوگ اسمبلی لگانے جا رہے ہیں؟ اللہ خیر کرے گا۔ اڈیالہ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک واحد جگہ رہ گئی ہے، منگل کا دن، کہ جس دن ہم اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنے لیڈر کے لیے جو درد ہے یا اپنے لیڈر کے لیے جو تکلیف ہے، اس کو جو ہے وہاں پہ جا کے ہم احتجاج کے ذریعے جو ہے ہم بتاتے ہیں کہ آج بھی ہم اپنے لیڈر کے لیے کھڑے ہیں، اور آپ جو کر رہے ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں۔
اور انشاءاللہ تعالی آج بھی ہم اسی طرح سے بھرپور انداز میں وہاں پر جائیں گے. آج بلکہ جو ہے ہمارے جو 9 مئی کے کیسز ہیں, GHQ کیس جو ہے وہ بھی آج وہاں پہ ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کل نوٹیفیکیشن ہوا ہے تو آج وہ بھی ہے وہاں پر. ابھی وہاں ہم نے کافی ملزمان کی اندر خان صاحب سے ملاقات بھی ہو جائے گی. ایسے ہی ہے انشاءاللہ تعالی, امید تو ہے. لیکن دیکھیں یہ جس کو چاہیں تو جانے دیتے ہیں, جس کو چاہیں روک لیتے ہیں. یہاں پر وکلاء نہیں جا سکتے, فیملی نہیں جا سکتی, تو عام ہمارے جو ورکرز ہیں, جو ملزمان ہیں, ان کا وہاں پر جانا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے. لیکن لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ انشاءاللہ. لیکن آج آپ لوگوں کو بڑا کچھ دیکھنے کو ملے گا وہاں پہ. مثلاً کس طرح کا بڑا سرپرائز تیار کیا آپ لوگوں نے؟ انشاءاللہ وہ شام کو آپ کو ملے گا سرپرائز انشاءاللہ ایز یوزول. بہت شکریہ. سمابیہ طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی تو اس وقت گفتگو کر رہی ہیں. چلیں اڈیالہ چلیں, اور 9 مئی کا کیس جو ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو گیا ہے. میں سمجھ رہی تھی کہ عدالت سے بحال ہوگا, لیکن میں حیران ہوئی تھی کہ کل آیا کہ پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بحال ہو جائے. تو یہ تھوڑا میرے لیے شاکنگ تھا ایز بینگ کہ اگر آپ پاکستان کو جانتے ہیں تو عدالتیں بتایا کرتی ہیں کہ کیسز کس عدالت میں ہونے. آج اڈیالہ کے بعد کیا پلاننگ ہے؟ آج دوبارہ سے اسمبلی لگائیں گے؟ ہاں, آج تو 9 مئی کا کیس ہے تو فیملی جائے گی. ملاقاتوں کا دن بھی ہے. وہ تو بعد میں, وہ تو 2 بجے کے بعد ہے. تو دیکھتے ہیں, پچھلی دفعہ تو انہوں نے قبرستان میں کھڑا کر دیا تھا, اور یہ حالات ہیں کہ قبرستان میں آپ مغرب تک ہیں, اور قبرستان میں تو انسان کو آخرت یاد آتی ہے. اس وقت پولیس آ کے بتاتی ہے 10:30 بجے جنازہ تھا, تو کہتے ہیں 6:30 بجے. تو یعنی جھوٹ آپ قبرستان میں بھی بول رہے ہیں. تو یہاں تو انسان اپنا آخرت کو دیکھتا ہے. حکومتوں کو چاہیے, چاہے کوئی بھی ہو, کہ وہ ذاتی جو ہے نا وہ اناج, ذاتی دشمنی پہ نہ آئیں. حکومت کو چاہیے کہ وہ سیاسی جو اگر آپ کا تناؤ ہے اس کو سیاست تک رکھے, اسے ذاتی. جانتے ہیں کہ یہ ملک اس وقت ایک گہری کھائی کی جانب صرف بڑھ نہیں رہا بلکہ گر چکا ہے ایک گہری کھائی میں. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس بارے میں. کیا یہ صرف PTI کی جنگ ہے؟ کیا یہ صرف وکلاء کی جنگ ہے؟ یا یہ پورے معاشرے کی جنگ ہے؟ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال جس میں ایک ایسا بھیانک دور ہم نے دیکھا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ وقت اب آ گیا ہے. فسطائیت میں مجھے تھکن نظر آتی ہے. فسطائیت خود مجھے اب شرمسار نظر آتی ہے. فسطائیت جس قسم کے رقیق حملے اب ہم پہ کر رہی ہے وہ اس کی کمزوری کی دلیل ہے, اس کی طاقت لڑائیاں لڑی ہیں, سر پٹوایا نہیں. وہی ڈنڈا مینو بھی پیا سی, وی ور ٹوگیدر, انہوں نے بھی پیا, وہی مینو بھی پیا سی. اب میں آج کی وکلا گول میز کانفرنس کی جو کا انتظام کیا ہے, ابھی وہ کہہ رہے تھے اپنا توفیق صاحب کے بزرگ, لیکن ہمیں تو 20 سال ہو گئے ان کو دیکھتے ہوئے اسی کی تیسری طرح ہی. اور وہ کہتے ہیں نا پونے دل دے کے نکھارے کی, کہتے ہیں نا پونے دل دے کے نکھارے